اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وعلى محمد. جس آیہ وافی ہدایہ کو مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں پروردگار عالم نے روزے کے وجوب کو بیان کیا. اور مسلسل اس آیت کے ذیل میں کچھ مطالب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں اس ماہ رمضان کی عظمت اور روزے کا فلسفہ کیا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سب سے اہم اور ضروری اس ماہ رمضان میں ہے جس کو ہم مبطلات روزہ کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا، جس سے پروردگار عالم نے اس ماہ رمضان میں روکا ہے. اور اسی طرح پروردگار عالم نے جو روکا ہے وہ ہے مثلا جنسی خواہشات، جنسی لذتوں سے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے، کہ مؤمن کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ کیوں پروردگار عالم نے ان کھانے اور پینے کی چیزوں سے انسان کو روکا، ان جنسی خواہشات سے، ان لذتوں سے کیوں انسان کو روکا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے ان ساری چیزوں سے روک کر کہ تم یہ ثابت کر سکو، تاکہ تمہارے عمل سے، عملی طور پر یہ ظاہر ہو سکے کہ تم حیوان نہیں ہو، انسان ہو. اس لیے کہ یہ لازمہ کھانا اور پینا انسان بھی کرتے ہیں، انسان بھی کھاتے پیتے ہیں اور جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. تو کیا ہے، ایک روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزوں سے روکا گیا ان خواہشات سے، تاکہ انسان اس مرحلے سے آگے بڑھے کہ جہاں حیوان بھی موجود ہیں، اور وہ اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ جہاں پروردگار عالم اس کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا فلسفہ کیا ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ تو ایک فلسفہ روزے کا یہ ہے کہ انسان حیوانوں کی صف سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے، یہ دنیا کے سامنے ثابت کر دے کہ ہم بغیر کھائے پیے بھی رہ سکتے ہیں. جیسے جانور کیا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں منہ مارتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورے دن پورا کرتا رہتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس ماہ رمضان میں ہمیں بلا کر یہ بتانا چاہا کہ نہیں، تم اس صفت سے آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کر دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھو. تو ایک یہ فلسفہ ہے روزے کا کہ انسان اپنی معرفت حاصل کرے، یعنی روزے کا ایک فلسفہ ہے خود شناسی، یعنی انسان اپنے آپ کو پہچان سکے، اپنی معرفت حاصل کرے کہ میں کس مقام پر ہوں اس ماہ رمضان میں، اور اس 30 دن کے بعد میں کس مقام پر پہنچا.
تو ایک بہترین ذریعہ اور سب سے اہم مسئلہ ہے انسان کے لیے کہ وہ خود شناسی احساس کرے کہ پروردگار عالم نے مجھے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا. انسان سوچتا ہے کہ صرف مجھے کھانے پینے کے لیے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے اس سے آگے کی جو کائنات ہے، اس دنیا سے آگے بھی جو کائنات ہے، اس کے لیے انسان کو بنایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے کے لیے ہمیں بنایا گیا اور انسان اسی میں مصروف رہتا ہے کہ جہاں پر جانور بھی ہیں ہمارے ساتھ مشترک. انسان غور کرے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، کیا کیا قوتیں رکھی ہیں، کیا کیا صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں پر غور کریں، ان سے استفادہ کریں کہ وہ صلاحیتیں جو انسان کو عطا کی ہیں خاص طور سے اور جانور کو نہیں عطا کی پروردگار عالم نے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قوت عقل. کہ اللہ نے انسان کو کیا عطا کی ہے؟ قوت عقل عطا کی ہے کہ جو جانوروں کے پاس نہیں ہے. انسان کو اللہ نے روح عطا کی ہے، نفس عطا کیا ہے، جس کے ایک ہی معنی ہے تقریباً، نفس ہے، روح ہے، عقل ہے، ایک ہی معنی ہے تقریباً. یعنی جو جمادات کو پروردگار عالم نے بنا دیا وہ ایک مقام پر ہیں، جہاں بنا دیا وہ وہیں پر ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح آپ نباتات کو دیکھ لیں، نباتات کو پروردگار عالم نے پیدا کیا تو وہ نباتات بھی محدود ہیں، اس سے آگے. جانور کو اگر جانور بنا دیا تو وہ جانور ہی رہے گا، جو اس کے اصول بنا دیے وہ اسی اصول کے اوپر عمل کرتا رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن پروردگار عالم نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے، انسان کو وہ قوت دی ہے کہ وہ اس مرتبے سے آگے بڑھے. یعنی جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا ہے ان کے ذریعے سے وہ ترقی اور رشد کی راہوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں باوعدِ بلند. تو غور کرنا چاہیے کہ کیوں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو میرے لیے بنایا ہے. یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. اگر اس کائنات میں انسان نہ ہو تو یہ کائنات لغو ہے، بیکار ہے. اب آپ دیکھیں، آپ اس کائنات سے انسان کو نکال لیجئے، یہ جو ہم ہیں انسان، ان کو نکال لیجئے اس کائنات سے، تو کیا بچتا ہے اس کائنات میں ہمارے علاوہ؟ کچھ نہیں ہے اس کائنات میں. جانور کیا کریں گے اس دنیا میں رہ کر؟ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں کائنات میں وہ سب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تو اب انسان کو دیکھنا ہوگا کہ پروردگار عالم نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے. اور یہی مقصد ہے کہ جو انسان کو ترقی کی راہوں تک لے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں باوعدِ بلند. تو جتنا انسان اپنی معرفت حاصل کرتا چلا جائے گا، کیا فرمایا مولا کائنات ہے کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، وہ نفس جو اللہ نے انسان کو دیا یعنی عقل، روح، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. اب ہر کوئی یہ کہے گا، میں آپ سے کہوں، اور بہت آسان کام ہے اپنے آپ کو پہچاننا، سامنے والے کو پہچاننا مشکل ہے. میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، کہ ہاں مولانا پہچانتے ہیں آپ کو. پتہ لگا آج دعویٰ کر رہے تھے اور کل 4 آدمیوں کے سامنے، ارے مولانا تو بڑے شاطر نکلے، مولانا تو بڑے چالاک نکلے. بھائی ممبر پہ بیٹھ کر تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، جب ممبر سے باہر ملاقات ہوئی تو الگ ہی رنگ تھے.
تو سامنے والے کو پہچاننا بہت مشکل ہے. جو سامنے والی ذات ہے اس کو پہچاننا مشکل ہے. دیکھو فلاں کو پتہ لگا 10 سال 20 سال کے بعد جو ہے وہ انسان دھوکہ دے کر نکل گیا. سب سے آسان کام ہے کیا ہے؟ وہ خود کو پہچاننا. ہر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، خدا کو پہچان لیا. ارے ہر انسان کہے گا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، عالم ہوں، جاہل ہوں، یہ ساری چیزیں تو کہ میں جانتا ہی ہوں. جب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ میں اپنے نفس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر خدا کو کیوں نہیں جانتا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دعویٰ تو کر رہا ہے انسان کہ میں اپنے نفس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور مولا کائنات میں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. کہ جب یہ اپنے نفس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے تو رب کو کیوں نہیں پہچانتا؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا، کہیں تو کمی ہوگی ہماری معرفت میں. تو ہم معرفت کس حد تک رکھتے ہیں؟ اپنے کھانے کے سلسلے میں، اپنے پینے کے سلسلے میں، اپنے سونے کے سلسلے میں، بس اتنی معرفت رکھتے ہیں ہم. اتنی معرفت تو جانور بھی رکھتا ہے. اپنے سلسلے میں اتنا تو جانور بھی، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، بلکہ وہ بھی عبادت کرتا ہے. جانور بھی عبادت کرتا ہے. اگر کوئی کہے مولانا ہم تو عبادت کرتے ہیں، جانور عبادت نہیں کرتے. کائنات میں ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے کائنات کی اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو جانور بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. تو آخر فرق کیا ہے جانوروں کی معرفت میں ہماری معرفت میں؟ دیکھو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں اللہ نے جو معرفت جانور کے اندر رکھ دی وہ رکھ دی. یہ ترقی کی راہوں کو طے نہیں کر سکتا، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. بس وہ اپنی جگہ تسبیح کر رہا ہے تو کر رہا ہے. لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ ترقی کی راہوں کو طے کر سکتا ہے. اگر یہ اپنی معرفت حاصل کر لے، روح کی معرفت حاصل کرے، نفس کی معرفت حاصل کرے، باریکیوں کو دیکھے تو یہ خدا کو پہنچ سکتا ہے کہ کیا کیا صلاحیتیں اللہ نے میرے اندر رکھی ہیں. یعنی انسان کے اندر آگے بڑھنے کا بھی جذبہ ہے اور پیچھے ہٹنے کا بھی. یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور پیچھے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کتنی پیچھے چلی گئی. تو اللہ نے انسان کے اندر وہ قابلیت رکھی ہے کہ یہ انسان مسلمان بن جائے اور مسلمان سلمان بن جائے. یہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان مسلمان اور مسلمان سلمان بن سکے. یعنی انسان اپنے اندر غور و فکر کرے، معرفت حاصل کرے تو یہ سلمان بن سکتا ہے. اور اگر یہی انسان صرف اسی پر رہے، اتنی ہی معرفت پر کہ جہاں اللہ نے انسان اور حیوانوں کو دونوں کو برابر رکھا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، وہ جنسی خواہشات ہیں، وہ ساری آرزویں ہیں جن کو پورا کر رہا ہے، یہ صرف اسی مرحلے پر ہے کہ جہاں پر جانور اور انسان برابر ہیں. تو پھر کیا ہے؟ پھر انسان کے لیے مشکل ہے. تو روزے کا ایک فلسفہ کیا ہے؟ خود شناسی ہے کہ انسان اپنے آپ کو احساس دلائے، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم جانوروں سے بلند ہیں. جانوروں کا کام صرف کھانا اور پینا ہے. یہ پروردگار عالم نے ہمیں اس ماہ میں کھانے اور پینے سے جو روکا ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ اس کی روحانیت بڑھ سکے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہو سکے. یہ اپنے اندر غور و فکر کرے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند.
تو کیا ہے کہ ہم وہ نہیں کہ روزہ رکھا بھوک اور پیاس میں مزمحل ہو گئے، تڑپ گئے، پشمردہ ہو گئے، ان درختوں کی مانند کے جو نہروں کے کنارے، ندیوں کے کنارے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو پانی ملتا رہتا ہے تب تک تو وہ ہرے بھرے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی سے دور ہٹے فوراً پشمردہ ہو جاتے ہیں، فوراً کمزور ہو جاتے ہیں پانی میں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہیں، تیز و تند ہوا اور ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے ان کے اوپر، پھر بھی وہ ڈٹے رہتے ہیں اور وہ ہلتے نہیں ہیں، ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو پروردگار عالم یہ بھوکا رکھ کر انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ بھوکا رکھ کر یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان مضبوط ہو سکے، روحانی اعتبار سے مضبوط ہو سکے۔ یہ انسان بھوکا رکھنا نہیں ہے، بلکہ تم اس درخت کی طرح مت بنو کہ جو ندیوں کے کنارے ہوتے ہیں، جیسے پانی ختم ہوا فوراً سوکھ گئے۔ کہا تم ان درختوں کی مانند بنو کہ جو پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے ان کے اوپر، پانی نہیں ہے لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تمہارے اندر یہ معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی تو تمہاری روحانی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، تو تم جو ہے وہ مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جب انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، روحانی راہ پر انسان آگے بڑھتا ہے، تو بھوک اور پیاس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کربلا کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ، کتنی بھوک اور پیاس تھی، کتنی بھوک اور پیاس تھی، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن کربلا میں عالم کیا ہے؟ وہ افراد جو سیر ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہیں، شکم بھرے ہوئے ہیں، وہ اتنی سی فوج سے خوف زدہ ہیں، 72 افراد سے خوف زدہ ہیں، لیکن جن کے شکم خالی ہیں، روحانی اعتبار سے مضبوط ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جو صائم ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے، جو عبادت گزار ہیں، اتنی بڑی فوج کو ٹکر دے رہے ہیں۔ کہاں سے آئی یہ طاقت؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو آپ دیکھیں، خاص طور سے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے تو یہ روزہ اور بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے سامنے کربلا کی بھوک اور پیاس ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، کوئی حیثیت نہیں ہے اس بھوک اور پیاس کی۔ ایک روزے کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں کربلا والوں کی یاد دلاتی ہے، بھوک اور پیاس۔ تو ہم پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان تمام مومنین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا قلب امام کو راضی و خشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عابس رضوی ابن اختر حسن رضوی، مرحوم سید ثاقب رضوی ابن اختر حسن رضوی کی روح کو اصال فرما۔